تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا کے بعد پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے 11ویں پارے کی تفسیر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس پارے کی ابتدا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم سے ہوتی ہے۔ اس پارے میں 3 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ سورہ توبہ کی 94 آیت سے لے کر کے آخر 129 تک، اور سورہ یونس مکمل، اور سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، سورہ توبہ کا آخری حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا۔ اس حصے کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو پائے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، اور پیچھے رہنے والے افراد 2 طرح کے تھے۔ ایک تو ان میں منافق تھے جن کا خیال تھا کہ یہ جنگ ایک ایسی قوم سے اور ایک ایسی جماعت سے ہونے والی ہے جو طاقت میں بہت ہی زیادہ ہے۔ اس جنگ سے میرا خیال ہے کہ جو بھی لوگ اس جنگ میں شریک ہوں گے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ دوسرے وہ افراد تھے جو حقیقت میں بڑے ہی سچے اور پکے مسلمان تھے، لیکن ان کے ارادے میں بس تذبذب تھا، آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، اور وہ سستی کی وجہ سے اس جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکے بلکہ پیچھے رہ گئے۔ جب پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس مدینہ تشریف لائے تو منافقوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے اور آ کر کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے بہانے کو پیش کیا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس انداز میں ذکر فرمایا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ تمہارے سامنے وہ لوگ عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے، یعنی جنگ سے جب آپ کی واپسی ہوگی، آپ انہیں بتا دیجئے کہ عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالی ہمیں تمہارے بارے میں خبریں بتا چکا ہے، اور عنقریب اللہ تعالی تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد ایک مسجد جس کا نام مسجد ضرار ہے، اس کے بارے میں بیان آیا ہوا ہے جسے منافقین نے بنایا تھا۔ ان میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو مستقل اور ہمیشہ ایک ایسا پلان اور ایک ایسا منصوبہ بناتے رہتے تھے، کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو سرے سے نیست و نابود کر دیا جائے، انہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اسی مقصد کی خاطر ان لوگوں نے یہ مسجد بنائی تھی، اور جب یہ مسجد بن گئی تو انہوں نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کے افتتاح کے لیے کہا کہ آپ آئیے اور اس مسجد کا افتتاح کر دیجئے۔ لیکن آپ علیہ السلام ان ایام کے اندر جنگ تبوک کے مسئلے کو لے کر کے کافی پریشان تھے اور بہت زیادہ مشغول تھے، جس کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ جب جنگ سے واپسی ہوگی تو انشاءاللہ
افتتاح کر دیں گے۔ جب آپ واپس آتے ہیں اور مسجد کا افتتاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے مقاصد کے بارے میں، ان کے ارادے کے بارے میں، ان کے منصوبے اور پلان کے بارے میں اللہ رب العالمین انہیں آگاہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسول، اور وہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس میں بھلائی کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں کیا۔ اور اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے یقیناً وہ جھوٹے ہیں، اور اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی آپ جا کر کے وہاں نہ پہنچیے اور اس میں نہ کھڑا ہوئیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوصاف اور ان کے مقام کو اور ان کے درجات کو اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی مہاجرین اور انصار یہ اچھائیوں کے اندر سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ جانے والے ہیں، نیکی کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، بہہ رہی ہیں، وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ایسے افراد کے لیے ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ کچھ وہ افراد تھے جو محض سستی کی بنا پر غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، وہ بہت ہی زیادہ نادم اور شرمندہ تھے۔ ان میں سے کچھ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور معافی کی درخواست کرنے کی بجائے مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ ہم اللہ کے مجرم ہیں، اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں ہماری بخشش کر دی تو ہم اس طریقے سے آزاد ہو جائیں گے، ورنہ ہم اسی طریقے سے بھوکے پیاسے رہ کر کے اور یہیں پر مر جائیں گے، یہ ہمارے لیے گوارا ہوگا۔ ان کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس پہلے آ جاتے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ اب ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کے فیصلے کا مجھے انتظار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے فیصلہ آئے گا۔ اس کے بعد ان 3 افراد کے بارے میں بھی تذکرہ آیا ہوا ہے۔ 3 افراد سے مراد کعب بن مالک ہیں اور مرارہ بن ربیع ہیں اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، جنہوں نے خود کو مسجد کے ستونوں سے تو نہیں باندھا مگر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے جو باتیں سچ تھیں تمام باتیں صحیح طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیا، اور اس پر معافی کی درخواست بھی کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف نہیں فرمایا بلکہ ان سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ کوئی بھی صحابی ان سے بات چیت نہیں کرتا۔ تقریباً یہی صورتحال 50 دن تک چلتا رہا، اور وہ لوگ اسی پریشانی میں یہ سارے ایام گزارنے لگے۔ کعب بن مالک کا کہنا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے مسجد کے اندر آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھتے اور ہم آپ کی طرف نظر کرتے کہ آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں، تو لگتا ہے یہ کہ کبھی آپ ہماری طرف نہیں دیکھتے۔ ایسے ہی میں سلام آپ کو کرتا تو سلام کا جواب سننے کے لیے میں انتظار کرتا، لیکن مجھے سلام کا جواب بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں میں ابو قتادہ کے باغ میں یعنی دیوار فراق کر کے اور دیوار کے اوپر چڑھ کر کے ان کے باغ کے اندر گیا، انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے بھی ہمیں سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسی درمیان میں وہ وہاں پر موجود تھے، مدینے کے اندر موجود تھے، اور وہاں پر شام کا ایک شخص میرے بارے میں سوال کر رہا تھا
لوگوں سے پوچھ رہا تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط بھی پیش کیا، جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تم میرے پاس چلے آؤ، تمہیں عزت اور مقام عطا کیا جائے گا، تمہیں مرتبے سے نوازا جائے گا۔ میں نے سوچا یہ تو ایک اور بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ پڑی ہے، میں نے اسے انکار کر دیا۔ یہاں ہمیں ایک اور چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک فرمان جاری ہوتا ہے، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج۔ البتہ ہمارے جو دوسرے ساتھی تھے ان میں ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کافی ضعیف تھے، ان کی بیوی نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یہ بہت ضعیف ہیں، ہمیں ان کے پاس رہنے دیجیے، ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اس طرح 50 دن مکمل ہو گئے۔ جب 50ویں رات کی صبح میں اپنے چھت پہ تھا اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا، ایک طرف پہاڑ سے آواز آتی ہے۔ آواز آتی ہے کس چیز کی؟ خوش ہو جانے کی، مبارکباد پیش کرنے کی، تمہاری دعا اور تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ہر جانب سے لوگ ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ انہی کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں عزیز ساتھیوں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ شفقت و محبت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً تمہارے پاس میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے، بہت مشکل ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا، مومنوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ یونس بھی مکمل صورت اس پارے کے اندر شامل ہے، اور یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 1499 کلمات اور 7065 حروف ہیں، اس میں 11 رکوع پائے جاتے ہیں اور 109 آیتیں بھی شامل ہیں۔ اس صورت کے اندر مشرکین مکہ کے کردار کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے باطل عقائد کا رد بھی کیا گیا ہے۔ مشرکین عرب رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ انہی جیسے انسان ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ہمارے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جانب سے ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا، کیوں نہیں آتا۔ بسا اوقات وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ بھی کرتے تھے اور چیلنج بھی کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو برائی جلدی دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں ہی حیران پھرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کافروں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنی سرداری کی بنا پر تکبر اور گھمنڈ میں رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ ان کا شیوا تھا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو اس وقت پکارتے ہیں جب کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے، اور جیسے ہی مصیبت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں،
اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے، جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں ہے۔ پھر ان کے متکبر ہونے کی علامت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ کوئی قرآن اس کے سوا لے آ یا اسے بدل دے۔ کہہ دیجئے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو پیروی صرف اسی چیز کی کرتا ہوں جو میری جانب اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی مثال پانی سے دی گئی ہے کہ جس کے ذریعے باغات ہرے بھرے ہوتے ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، اور اچانک کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ایک بار کی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے قرآن کے انکار کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ حق کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کر دیا ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ یا اس جیسی ایک آیت لے آؤ، جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لو، لیکن وہ لوگ اس کام میں آگے نہیں آ سکتے ہیں، وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد قرآن مجید کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اس کتاب کے اندر شفا ہے، اس کتاب کے اندر عظیم نصیحت ہے، اور مومنوں کے لیے یہ کتاب سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، یعنی سن لیجئے یقیناً اللہ تعالیٰ کے دوست ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے یعنی تقوی اختیار کرتے تھے، اللہ کا ڈر رکھتے تھے، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ یہاں پر اولیاء اللہ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج عزیز ساتھیوں، ہم اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں فلاں بابا فلاں شخص سب سے بڑا ولی ہے، اور ولی کے جو اوصاف یا جو صفات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں یقیناً ان صفات سے بالکل الگ ہوتے ہیں، کیونکہ آج جو لوگ موجود ہیں جنہیں عوام سمجھتی ہے کہ یہ ولی ہیں، ان کے اندر نہ تو نماز کا کوئی اہتمام ہے، نہ لباس کا کوئی اہتمام ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ ہمیں بالکل ولی اسی شخص کو ماننا چاہیے جس چیز کو، جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو ایسے ہی شخص کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی ایسے فرد کے لیے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پورا واقعہ بطور مثال ہمارے لیے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ناش کو آنے والی قوموں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور اس کی ناش آج بھی مصر کے اندر وہاں کے میوزیم میں پائی جاتی ہے اور محفوظ رکھی گئی ہے۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد
سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا، جس کی بنا پر انہیں عذاب کی دھمکی دی گئی اور 3 دن کی مہلت دی گئی، پھر بھی وہ نہیں مانے۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے تو سارے کے سارے لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لی اور عذاب کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے اور دعوت توحید کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سمجھ کر کے اور اس کے ترجمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔